معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین یوم الورود۔ اے اللہ، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ، میرے اللہ یہ جتنے بھی مومنین تیری بارگاہ میں موجود ہیں، جنہوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، میرے مالک تو ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے، میرے مالک وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مالک ان کی دینی دنیاوی تمام پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، حاضرین میں سے جتنے مومنین رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تجھے امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، میرے مالک ان کو وسیع حلال طیب رزق عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے نوجوان، ہماری ملت کے نوجوان جنہوں نے اپنی تعلیم کے امتحانات دیے ہوئے ہیں یا زیر تعلیم ہیں، جتنے بھی طالب علم ہیں، میرے مالک تجھے باب العلم کا واسطہ، میرے مالک ان کو اپنے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مالک حاضرین کے مرحومین، اس گاؤں کے مرحومین، بانیان مجلس کے، معاونین مجلس کے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، بالخصوص شہدائے کربلا کا واسطہ، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو ولایت علی کے نور سے منور فرما۔ میرے مالک تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، بانیان فرش اعضا جنہوں نے یہ پرخلوص نیت سے صف اعضا بچھائی ہے، اور معاونین جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق معاونت فرمائی ہے، اور میرے مالک ان مومنین کا اپنے گھر سے اس صف اعضا پہ چل کے آیا، میرے مالک یہ تمام تر ڈیوٹی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک ہماری تمام دعاؤں کی آخری دعا ہے، اس پرآشوب دور میں ہم یتیموں کی طرح جی رہے ہیں، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، میرے مالک امام حسین کے ناحق خون کا واسطہ، میرے مالک ہمارے والی برحق حجت دوراں آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ان کے جانساروں میں شمار فرما، میرے مالک ہم سب کو ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ، وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَّةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ، وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَّةِ الْحَیدَرِیَّةِ،
والصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية وآله الذين خلقت لهم سماء مبنية وأرض مدحية ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو أعدى نفسه في عدادهم أو كسى غيرهم بهم أبد العابدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صلوات. ایک مرتبہ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. ایک ایسے صلوات پڑھیں، اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ محمد والے محمد ہم سب پر راضی ہو جائیں. اجازت ہے جی؟ میں نے گزشتہ 3 روز آپ لوگوں کے اذہان سے تھوڑی سی گفتگو فرمائی ہے. میرا اس عشرہ محرم الحرام میں موضوع تھا مولا عباس. میں نے پہلے دن مولا عباس کے ننیال خاندان کا آپ کو تعارف کروایا. دوسرے دن میں نے ددیال خاندان کا تعارف کروایا. جب ننیال اور ددیال کا تعارف ہو گیا اس کے بعد حصہ آتا تھا عصمت کا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاک بی بی ام البنین کی عصمت کیا ہے. میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے پاک بی بی سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی عصمت پہ بات کی ہے. اور آج سے جب اگر یہ 3 مجالس آپ نے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی ہیں تو آج اگر آپ کا دل ہو تو عباس شروع نہ کیا جائے. میں نے سورہ دہر کی آیت پڑھی ہے جس میں نے یہ پہلے روز بھی آیت پڑھی تھی، پھر آج آیت پڑھ کے فقط آپ لوگوں کے دماغ کو ریمائنڈر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں تھوڑا سا پچھلا بھی آ جائے کہ کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا. خطاب قرآن میں ہو رہا ہے اِنَّا بے شک نخافو ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے، یومن عبوسن قمطریرا کے اپنے رب سے اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے جو دن بڑا سختی والا ہے. اب لفظ اگر میں اس قرآن کی آیت کا لفظی با لفظی ترجمہ کروں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ اللہ قرآن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ کہنا چاہ رہا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے عین بے واو سین اوپر 2 زبروں والی تنوین ہے، ابوسن، یعنی اللہ قرآن میں کہنا چاہ رہا ہے انا لوگ کہہ رہے ہیں بے شک ہم ڈرتے ہیں اللہ سے اپنے رب سے اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے جو دن عباس ہوگا، جو دن عباس ہوگا. اب ممبروں سے یہ موضوع اتنا کم پڑھا گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں عباس کہتے کسے. میں نے اپنی نوکری کا آغاز آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے شروع کر دی تاکہ جتنا ہو سکے، جتنا میرے پاس معرفت اور میرا علم ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، میں اتنا آپ لوگوں کو دے سکوں. اگر روز بہندے ہو 5-7 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں. ایسا کر کے میں آج درود دی فضیلت حدیث نہیں پڑھی. میں کہا اپنا موضوع جلدی سمیٹوں کہ بہت بڑا میں نے آپ کو سفر کروانا ہے. یعنی مولا عباس پہ جو اشرا پڑھنا ہے، عباس پڑھنے کے لیے کم از کم ذاکر کو علی ہونا چاہیے. اوئے ہوئے 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 ہوئے.
میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، میں نے تو وہ سبق آپ کو سنانا ہے جو مجھے یاد ہے، جو میں نے پڑھا ہے، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں۔ عباس کہتے کسے ہیں؟ میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ علماء ممبر پہ کھڑے ہو کے، بڑے بڑے جید علماء ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عباس شیر کو کہتے ہیں۔ کسے؟ عباس شیر کو کہتے ہیں۔ نا قبلہ آغا آپ تھوڑی سی زحمت مزید فرمائیں، تھوڑا سا مطالعے میں اضافہ فرمائیں، جو بکس مولا عباس پہ لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ مجھے اس بات پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ عباس شیر کو کہتے ہیں، لیکن شیر کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، شیر کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو حالتیں بتاؤں گا، اس کے بعد جو علماء نے، جید علماء نے عباس کا ترجمہ کیا ہے میں وہ آپ کو پھر بتاؤں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے عباس کہتے کسے ہیں۔ پہلی حالت ہوتی ہے شیر کی، پہلی حالت ہوتی ہے زیغم۔ کیا؟ زیغم۔ زیغم کس شیر کو کہتے ہیں؟ زیغم اس شیر کو کہتے ہیں جو شیر اپنی بہادری اور جرت کی وجہ سے مقابلے میں چاہے جتنے بھی گیدڑ آ جائیں، مقابلے میں چاہے جو بھی آ جائے، لیکن اپنی بہادری اور استقامت کی وجہ سے وہ اپنا قدم پیچھے نہ کرے۔ شیر کی اس بہادری اور استقامت والی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ زیغم۔ اب اسی سے دوسرا زرغام۔ زرغام، زرغام کس شیر کو کہتے ہیں؟ جنگل میں شیر جہاں رہتا ہے اپنا گھر بناتا ہے، جہاں اپنا گھر بناتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے جھاڑیوں کے درمیان جب شیر بولتا ہے نا، جب گرجتا ہے شیر، جب اس کی خوفناک آواز آتی ہے، سننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ شیر کی اس حالت کو زرغام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زرغام کہتے ہیں۔ اب ہے حیدر۔ حیدری، اب حیدر کی شیر کو کہتے ہیں۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اتنا کبھی پریشان ہی نہیں ہوا مجمع میں، آپ جتنے ہیں سماعت، اگر آپ میرا پیغام لے جائیں گے میں اتنے میں راضی ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بھائی حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جب شیر پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف آ رہا ہو کسی اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے، جتنی وہ تیز رفتاری سے نیچے آتا ہے، دیکھنے والا شیر کی اس حالت کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ شیر کی اس حالت کو حیدر کہتے ہیں۔ ہائے 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 حیدری، اب سمجھ میں اب سمجھ میں آیا مولا علی کو حیدر کیوں کہتے ہیں؟ علی بس میدان میں جاتے تھے، اگلا ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ ہائے ہائے۔ شیر کی اگلی حالت ہے، شیر کی اگلی حالت کو کہتے ہیں لیث۔ لیث، لام یہ سے لیث۔ شیر کی یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، جب شکار کو جھپٹ لیتا ہے، پھر شکار کو پکڑ کے جب چیر پھاڑ دیتا ہے نا، اس خوفناک حالت کو لیث کہتے ہیں۔ اس خوفناک حالت کو لیث کہتے ہیں۔ ایک شیر کی حالت ہے کسورہ۔ کیا؟ کسورہ۔ جب شیر ایک ہجوم والے کسی جانوروں کا ریوڑ ہو، جب شیر ان کے پیچھے لگے اور دھاڑ کر ڈرا کر ان کو آگے آگے بھگا رہا ہو، شیر کی اس ڈرانے والی حالت کو کہتے ہیں کسورہ۔ اگر توجہ سے یہ شیر کی حالتیں سن لیں تو اب سننا عباس کس شیر کو کہتے ہیں۔ عباس کس شیر کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں هو الاسد الذی تهرب منه الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر ڈر کر بھاگ جائے۔ آئے ہائے حیدری یا علی۔
لطف آ رہا ہے جی مضمون کا؟ 3 دن کی محنت آج شروع ہوئی ہے. 3 دن میں نے آپ لوگوں کا ذہن کی زمین ہموار کی. عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ هو الاسد الذی تهرب منه الاسود، منہ الاسود، کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے تمام شیر ڈر کے بھاگ جائیں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں. اچھا یہاں ایک جملہ لے لو، تحفے میں لے لو جملہ. یہاں عربی عبارت ہے، اس میں ہے هو الاسد الذی تهرب منه الاسود. منہ ال ہے پیش، آگے الف لام ہے. اسود، اسود جمع ہے اسد کی، یعنی اسد شیر، شیروں کی جمع اسود. آخر میں جو اسود لگا ہے اس پر لگی ہے الف لام. اس پہ کیا لگی ہے؟ الف لام. اور یہ الف لام بتا رہی ہے کہ عباس کس شیر کو کہتے ہیں. فقط ان شیروں کو نہیں جو جنگل میں ہوتے ہیں، ان شیروں کو نہیں، بلکہ مطلقاً ہر شیر عباس سے ڈرتا ہے. ہر شیر عباس سے ڈرتا ہے. جو لوگ علم فلکیات جانتے ہیں، علم فلکیات میں برج ہوتے ہیں. برج اور برج خلیفہ سنے ہیں؟ اور یہ ہوتا نا برج ہے. علم فلکیات یعنی آسمان پہ برج ہوتے ہیں. سورج کے کچھ برج ہیں، وہ ہیں 12 برج. کتنے؟ جڑے بندے طلاقاں ہوندی ہیں نا، طلاقاں، اے برج نہیں رلدے ہوندے انہاں دے. ہن جڑے بندے طلاق ہوئے تے او دا قصور ہے، مولا نے سب دسے ہے. تے او میرے کو کون ہی علم متے میری بیٹھک بھری ہوئے کہ ساڑیاں بھی بیاہ کرا دیو، تو میرے کو کوئی نہیں کہ دم چھو والے پیر کو جانا جی. یعنی اسد من ہل اسود الف لام لگی ہے، یعنی مطلقاً ہر کوئی شیر کس سے ڈرتا ہے؟ مولا عباس سے. ہر کوئی شیر کس سے ڈرتا ہے؟ مولا عباس سے. ہدیے میں، تحفے میں جملہ لے جاؤ. برج ہے 12 برجوں میں سے سب سے بڑا برج ہے، اس کا نام ہے اسد. اوئے ہوئے ہوئے، اس کا نام ہے اسد. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے دنیا والوں، یاد رکھنا عباس سے مانگنے آؤ، یہ خیال نہ کرنا پتہ نہیں میرا برج میرے موافق ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرا برج میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. بس عباس کے علم کے نیچے آ کر تم عباس سے مانگو. برج کوئی بھی ہو، وہ بڑے سردار کا نام اسد ہے، وہ اسد عباس سے ڈرتا ہے. جب عباس کہے گا برج تیرے ساتھ ہو جائے گا. آئے ہائے حیدری یار، منہ الاسود. عباس سے سارے شیر ڈرتے ہیں. اچھا 26 ہجری 4 شعبان وفا کے پیکر عباس کا دنیا میں ظاہری نزول ہوا. عصمت میں نے پڑھ دی تو دیال ننیال پڑھ دیا. اب بات شروع کرنا ہے تو پھر یہیں سے شروع ہوگا. عباس جناب کمبر روایت کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے خصائص العباسیہ، آیت اللہ ابراہیم کلباسی کی کتاب. جناب کمبر روایت کرتے ہیں، جناب کمبر کہتے ہیں کہ میں اور 3 کچھ اور صحابی ہم علی کے پاس بیٹھے تھے 3 شعبان کو. مولا علی کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک عرابی آیا. اس عرابی نے آ کر مولا علی کو سلام کیا، ہمیں سلام نہیں کیا. جناب پیغمبر کہتے ہیں اس کی یہ حرکت سے ہمیں بڑا تعجب ہوا. اس عرابی نے آ کے مولا علی سے کہا، یا علی بڑا پریشان ہوں، یا علی مشکلات میں ہوں، پریشان ہوں. میرے مولا علی نے کہا حاجت بتا، حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. مولا علی نے وہیں سے بیٹھے ہوئے، جناب کمبر روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی نے وہیں سے بیٹھے ہوئے کمبر کو کہا، کمبر جا گھر چلا جا اور گھر جا کے عالیہ سے کہنا کہ ایک ٹوکری فلاں جگہ پہ میں علی نے رکھی ہے، وہ ٹوکری لا کر اسے دے دے. آئے ہائے ہائے ہائے. جناب کمبر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور میں آیا، میں نے آ کے دروازے پہ دکل باب کی. جناب فضا آئیں. جناب کمبر سے جناب فضا نے پوچھا ہاں کمبر کدھر آیا ہے؟ جناب کمبر نے کہا کہ مجھے شیر خدا مولا علی نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے زینب سے کہنا، عالیہ سے کہنا کہ گھر میں فلاں جگہ پہ ایک ٹوکری رکھی ہے، وہ ٹوکری مجھے دے دو.
وہ کیونکہ مولا کے پاس ایک سائل آیا ہے، مولا کہتا ہے جو اس کی حاجت ہے وہ ٹوکری میں موجود ہے۔ بی بی فضا کہتی ہیں اچھا بی بی فضا گئی، کافی دیر کے بعد، کافی دیر قمبر کو انتظار کرنا پڑا، کافی دیر کے بعد بی بی فضا آئی۔ جناب قمبر نے کہا فضا اتنی دیر، تجھے پتا نہیں میں قمبر ہوں؟ بی بی فضا نے کہا قمبر تو بھی نہ بھول جا میں بھی فضا ہوں۔ ہوئے 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 ہوئے، کہا اتنی دیر کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کے گھر میں آج ایک بیٹا آیا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، علی کے گھر میں آج ایک بیٹا آیا ہے، اس بیٹے کی آمد کی خوشی میں دیر لگ رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا کس سے آیا ہے؟ علی کے گھر میں؟ ہاں کس سے؟ انہیں کہا ام البنین سے، ام البنین سے آیا ہے۔ اچھا، اب جناب قمبر نے خوشی سے وہ ٹوکری پکڑی، پکڑ کے بھاگے مولا کی طرف دوڑتے ہوئے آیا، آ کر جناب قمبر نے جلدی سے وہ ٹوکری دی، عربی کو وہ ٹوکری دی نا، عربی نے وہ اٹھا ٹوکری پکڑی، پکڑ کے مولا کو سلام کیا، عربی چلا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ عربی کون سی مخلوق تھی، یا عرش کی تھی یا زمین کی، مجھے نہیں پتا، میں روایت میں جتنا پڑھا ہے اتنا سنانے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی عرش کی مخلوق ہو اور عباس کے آنے کی مبارک مانگ رہا ہو۔ آئے ہائے حیدری یا علی۔ اب جناب قمبر کے چہرے پہ تاثرات دیکھے، ہونے کو نہ ہونے سے پہلے جاننے والا علی۔ کہا قمبر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے سما ہے، خیریت؟ کہا مولا آپ کے ہاں چاند سا بیٹا آیا ہے۔ مولا نے دیکھا قمبر کی طرف، مولا خوش ہوئے۔ اب جملہ سننا آئے ہائے، میں نے جب یہ جملہ پڑھا تھا میں نے خود بڑا لطف لیا تھا قسم سے، اگر توجہ کرو گے تو آپ بھی بڑا لطف لوگے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا تو میں نے بڑا لطف لیا تھا کہ جناب قمبر کو دیکھ کے مولا علی نے کہا قمبر خوش کیوں ہے؟ کہا مولا آپ کے گھر چاند سا بیٹا آیا ہے، آپ کے گھر چاند سا بیٹا آیا ہے۔ مولا نے کہا قمبر جا تجھے جنت دی، اوئے ہوئے ہوئے جا تجھے جنت دی۔ خدا جانے کیسا گھر ہے، خدا جانے کیسا گھر ہے، کسی نہ کسی کی آمد پر جنت دیتے ہیں، کسی نہ کسی کی آمد کی خبر پہ جنت دیتے ہیں۔ ایک وہاں جب نبی نے کہا تھا کل میں اسے جنت کی بشارت دوں گا جو میرے بھائی علی کے آنے کی خبر دے گا، وہ اسی لیے کہتے ہیں ان کے آنے پر علم کے نیچے جا کے مبارک دیا کرو، اور یہ مبارک کا صلہ کم از کم جنت دیتے ہیں۔ آئے ہائے حیدری حیدری علی۔ نہ نہ نہ، آپ جتنا آہستہ سے میرے مولا علی کا نام لیتے ہیں قسم سے، آپ نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آپ نے یہ نعرہ اتنے اونچا لگایا۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں رسول خدا کی۔ رسول خدا کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو صرف دیکھتے رہنا علی علی کرنا بھی عبادت ہے، اور علی کا ایک دفعہ نام لینے کا کتنا ثواب ہے، ایک دفعہ نام لینے کا کتنا ثواب ہے؟ رسول خدا نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کہ یاد رکھنا قول من لم یقر بولایتہم، قول لم یقر یا علی من لم یقر یا علی وحدا 16,000 اور رسول خدا نے کہا یاد رکھنا جو ایک مومن صرف ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام لے، مجھ محمد مصطفیٰ کے 16,000 پڑھے قرآن کا ثواب۔ من قولا من قولا یا ولی مرتن واحدہ، ایک دفعہ علی کا نام لینے کا، عام شخص کا نہیں، اس لیے علی کا نام لیا کرو، خوش ہو کے لیا کرو۔ اب مولا علی نے پوچھا قمبر وہ کس کے ہاں پیدا ہوا ہے بیٹا؟ نا 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 نا، وہ عربی پہلے آیا تھا، اس نے کہا تھا مولا میری پریشانیاں ہیں، تو مولا نے کہا تھا حاجت بتا، اس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں۔ اب قمبر سے پوچھ رہے ہیں کس کے ہاں سے بیٹا ہوا؟
ओए होए होए, कुछ तो वजह होगी किसके हाँ से बेटा हुआ, किसके हाँ से बेटा हुआ। जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं कि मौला अली को सब पता था, सब पता था। होने को न होने से पहले जानने वाले अली ने इसलिए कंबर से पूछा कि कंबर किसके हाँ से बेटा आया है। मौला को पता था कल को 21वीं सदी का मौलवी सदका खा खा के मिंबर पे बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद को भौंक कर कहेगा कि ये हमारी तरह पैदा होते हैं, ये हमारी तरह आते हैं, ये हम जैसे हैं। अली ने वहां लाइल्मी का इजहार करके दुनिया के मुंह बंद करके दुनिया को बताया। और जिस घर के अली को नहीं पता कि ये कैसे आते हैं, सदका खाने वाला मौलवी क्या जाने कैसे आते। आए हाय, मौला अली जल्दी से उठे, घर आए। घर आके मेरे मौला अली ने अपने चांद जैसे बेटे को उठाया। हाय हाय, एक कान में अजान कही, एक कान में अकामत कही। अगर अकीदे का जुमला कसूर वसूल करे तो जुमला दूं। खुदा जाने क्या मंजर होगा जब अली ने अब्बास के कान में कहा होगा, अशहदु अन्नी अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। ओए होए होए, मैं अली गवाही देता हूं कि अली अल्लाह का। खुदा जाने क्या मंजर होगा। अच्छा, जल्दी से मेरे मौला ने उठाया, बोसा दिया, बोसा दिया। उम्मुल बनीन किताब अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की, उन्होंने लिखा है उस किताब में कि जब मौला अब्बास आए तो मौला अब्बास के बाजुओं पे मशक और अलम के निशान थे। किसके? मशक और अलम के। अच्छा, ये रवायत मैंने इसलिए सुनाई ताकि ये मौजू में जल्दी जल्दी साथ साथ कंप्लीट होती जाए। मौला ने उठाया जल्दी से, सबसे पहले बीबी आलिया जल्दी से आई, बीबी ज़ैनब आई। बीबी ने आके कहा, बाबा देखिए ना, चांद सा टुकड़ा हमारे घर आया है। ओए होए होए होए, बाबा चांद सा टुकड़ा आया है, बाबा इसका नाम रखें, इसका नाम क्या है? मौला ने कहा, मैं अली वही नाम रखूंगा जो मुझे फातिमा ने बताया था। ओए होए होए होए, जो मुझे फातिमा ने बताया था। अच्छा बाबा, माँ ने क्या नाम बताया था? माँ ने नाम बताया था अब्बास, मैंने इसका नाम रखा अब्बास। अच्छा बाबा, अब्बास नाम रखा, हाँ बाबा फिर कुनीयत भी रखें। कुनीयत क्या रखेंगे? तो मौला ने कहा, मैंने कुनीयत रखी अबुल फजल। अबुल फजल। अच्छा, अब पहला है नाम, मौला अब्बास का नाम, पहला मौला अब्बास का नाम। मैं बताना चाहता हूं मौला अब्बास का नाम बीबी ने कैसे रखा। बीबी ने बुलाया मौला अली को, पाक सैयदा ने बुलाया, या अली मेरे बाद तुम कलाबिया खानदान में फातिमा कलाबिया से शादी करना, अल्लाह उससे एक बेटा अता करेगा, उस बेटे का नाम अब्बास रखना। मौला ने कहा, सैयदा अब्बास तो मैं रखूंगा, लेकिन अब्बास रखने की वजह। हाय हाय, बीबी ने कहा, या अली मैंने ऐसे नाम नहीं रखा, मैंने अब्बास के नाम की आयन तेरे नाम अली से ली है। ओए होए 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 होए, तेरे नाम अली से अब्बास की आयन ली है। अच्छा, अब अली की आयन कहां से आई? अली की आयन कहां से आई? अब अली के मौला अब्बास की आयन, मौला अली के नाम की आयन रखी मौला अब्बास के नाम, यानी अली के नाम से आयन ली, मौला अब्बास पे रखी। अब अली की आयन कहां से आई? किताब का नाम है गायतुल मराम, आयतुल्लाह हाशम अल बहरानी साहब की, तेरे मजहब का बहुत बड़ा आलम दीन है हाशम बहरानी साहब। उन्होंने लिखा है कि जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और ज़ैद दो बंदे रवायत करते हैं कि हमने देखा 10 रजब को बीबी फातिमा बिनते असद काबे के पास आई। ओए होए होए, बताने लगा हूं अली की आयन कहां से आई है। कहा बीबी फातिमा बिनते असद 10 रजब को आई काबे के पास। काबे के पास बीबी आई, दरवाजा बंद था, काबे के पास आके बीबी ने कहा, ऐसे आसमान की तरफ देखा, दो रावी हैं अब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और ज़ैद। किताब का नाम मैंने बता दिया, गायतुल मराम, अल्लामा हाशम बहरानी साहब की किताब। बीबी ऐसे खड़ी हैं आके काबे के पास। बीबी ने काबे के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, देखकर कहा, ऐ अल्लाह तुझे पता है ना मैं उसे लेने आई हूं जो तेरे नबी का मददगार है, तुझे उसी का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। ओए होए होए, तुझे उसी का वास्ता मेरी मुश्किल आसान फरमा। जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और ज़ैद कहते हैं हम दोनों ने देखा
کہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی اور بی بی اندر داخل ہو گئے۔ جیسے بی بی اندر داخل ہوئی دیوار کعبہ دوبارہ مل گئی، اور جناب عباس بن عبد المطلب اور جناب زید کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کے دروازے کے پاس آئے، پاس آ کر ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ہم سے دروازہ نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا۔ جناب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ خدا کا امر ہوگا جو دروازہ نہیں کھل رہا۔ کہتے ہیں کہ پورے مکے میں گھر گھر میں خبر پھیل گئی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلی گئی، فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلی گئی، کعبے میں چلی گئی۔ 13 رجب کا دن آیا، ہم کعبے میں موجود تھے کہ اچانک وہیں سے دیوار پھٹی اور بی بی باہر آ گئیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، بی بی باہر آئی نا، بی بی نے باہر آ کے خطبہ دیا۔ بی بی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے پوری خاندان کی مستورات میں سے مجھ فاطمہ بنت اسد کو چنا ہے۔ او اللہ کی میں 3 دن مہمان رہی ہوں، 3 دن جنت سے میرے لیے کھانا آتا رہا، جنت سے آتا رہا، جبریل میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب میں واپس آنے لگی تو اچانک میرے ہاتھ میں ایک بچہ آ گیا۔ آئے ہائے حیدری، اچانک میرے ہاتھ میں ایک بچہ آ گیا، اچانک میرے ہاتھ میں ایک بچہ آ گیا اور غیب سے آواز آئی میری کنیز میں آلہ ہوں، اس کا نام علی رکھنا۔ آئے ہائے حیدری، علی کی آئین ہے۔ اللہ نے کہا تھا میں آلہ ہوں اور اس کا نام علی۔ خدا جانے علی کے نام میں کیا اسرار ہے، خدا جانے کیا اسرار ہیں علی کے نام میں۔ اگر علی کا نام آدم نہ لے، آدم کو حوا نہیں ملتی۔ علی کا نام آدم نہ لے، آدم کو حوا نہیں ملتی۔ علی کا نام ابراہیم نہ لے تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نہیں بچتا۔ علی کا نام اگر نوح نہ لے تو نوح کی کشتی نہیں بچتی۔ اوئے ہوئے، علی کا نام اگر یعقوب نہ لے تو یوسف نہیں ملتا۔ علی کا نام اگر یوسف نہ لے، یوسف کو بادشاہی نہیں ملتی۔ علی کا نام اگر موسیٰ نہ لے، موسیٰ کا عصا اژدہا نہیں بنتا۔ علی کا نام اگر عیسیٰ نہ لے تو عیسیٰ زندہ نہیں بچتا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اگر علی کا نام محمد نہ لے تو 40 دن کا خیبر کا وعدہ نہیں بچتا۔ آئے ہائے، بس ایک اور روایت سنا کے میں گفتگو آگے بڑھانے لگا۔ کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، اور میں تے گل تے کتاب دا حوالہ پہ دینا ہوئے اور نام منو تو مرضی۔ آپ میرے بڑے معزز ہیں اور جتنا آپ نے پیار دیا ہے مجھے کہیں سے نہیں ملا، میں بڑا راضی ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء۔ اللہ ہو رہا لے بابا جی نے انہاں دے اگوں لب جائے گی، میں تو 250 دی لئی ہے اس ویلے، ہوں ہو رہے کنے دی ہونی۔ اس میں واقعہ موجود ہے، بڑا مشہور ولی گزرا ہے جس کا نام ہے بابا فرید۔ کیا نام ہے؟ بابا فرید، بڑا مشہور ولی لکھا، اس میں واقعہ موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ بابا فرید ایک دن دریا میں بیٹھے چلا کاٹ رہے تھے، چلا کاٹ رہے تھے بابا فرید، اور شالا مرید بھی چنگا ہوئے، ساتھ ان کا مرید بیٹھا تھا۔ وہ جیسے وہ مرید پہلے تو دیکھتا رہا بابا جی کو، بابا جی سر سٹے یا تصویر منکے تو منکا، وہ جیسے تو مرید دیکھتا رہا، جیسے اچانک دریا میں سیلاب آیا، دریا کے پانی میں طغیانی آئی تو مرید نے نا ہولی ہولی آخنا شروع کیا تھا بابا جی نکلیے، اور نکلیے سرکار اتھوں ڈوب کے مریں گے۔ بابا جی نے کہا خاموش ہو کے بیٹھا رہو، خاموش ہو کے بیٹھا رہو۔ وہ مرید ہے پھر وہ کی کرتا بچارا، ہوں تو ان تے نہیں پتا بابا فرید کی، ان مرید کول بیٹھیا تو وہ مرید پھر جو پانی تھوڑا ودیا ہور تو اس کا بابا جی نکلیے۔ بابا فرید نے کہا خاموش ہو کے بیٹھا رہو، اور جب دیکھا نا بابا فرید نے جب دیکھا کہ ان کا مرید کسی طرف نہیں آ رہا، کہ یعنی یہ آرام سے نہیں بیٹھتا، تو بابا جی نے کہا چل اٹھ چلیں۔ اس نے کہا بابا جی اتنا پانی ہے، بابا جی نے کہا پریشان نہ ہو، ایک ورد رکھ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اس نے پڑھا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، تو پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔
اب آگے آگے بابا فرید ہے، پیچھے پیچھے مرید ہے، مرید پڑھا ہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، پانی پہ چل رہا ہے دریا کے عین سینٹر میں آ کے اس مرید نے سوچا میں تو پڑھا ہوں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، ذرا بابا جی کو بھی تو دیکھوں جو خود فرید ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس نے خاموش ہو کے سنا تو بابا فرید کہہ رہا تھا حق علی یا علی، حق علی یا علی، حق علی یا علی، حق علی یا علی۔ اس نے کہا بابا جی میں مجھے خود تو حق فرید پہ لگایا ہے، خود یا علی کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی علی علی کروں۔ اس نے پانی پہ چلتے چلتے کہا حق علی یا علی، پانی میں گوتا آیا، بابا جی نے پکڑ کے اوپر اٹھا کے کہا وہ پہلے علی کے نوکر کو تو سمجھ لے بعد میں علی۔ ہائے ہائے بسم اللہ یا علی، یا سلامتی ہوں بیٹا، زندگی ہو آپ کی، آپ کو مولا علم دے، معرفت دے۔ عباس کی آئین ہے علی کے نام سے، علی کے کمالات ہیں عباس میں۔ اب مولا عباس کے نام ہے عین بے الف سین، بے ہیں دو، بے کے اوپر ہے شد، اور شد یہ ظاہر کرتی ہے کہ لفظ دو ہیں، یعنی عباس دو بے بولی جاتی ہیں عباس۔ جب انگلش میں لکھیں گے نا ABBAS تو ادھر دو بے ظاہر ہوں گی ABBAS عباس۔ اب عین تو مولا علی کی ہے، اب دوسری بے کس کی؟ دو بے ہیں، دوسری بے کس کی؟ اور دوسری بے بسم اللہ والی، بالکل ذمہ داری سے حیدری، وہ بسم اللہ والی بے ہے جس میں مولا علی سے پوچھا تھا سلمان نے کہ یا علی یہ بتائیں کہ قرآن کا دل کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تھا قرآن کا دل ہے یاسین۔ کہا مولا یاسین کا دل کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا سورہ الحمد۔ اس نے کہا مولا سورہ الحمد کا دل کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل ہے بسم اللہ۔ اس نے کہا مولا بسم اللہ کا دل کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا تھا بسم اللہ کا دل ہے بے۔ اس نے کہا مولا بے کا دل کیا ہے؟ مولا نے کہا بے کے نیچے نقطہ۔ تو اس وقت میرے مولا علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا نقطۃ التی تحت البا، اور میں ہی علی بے کے نیچے نقطہ۔ ہائے ہائے حیدری، یہ بے ہے۔ اور دوسری بے کہاں سے آئی؟ پاک سیدہ نے کہا یا علی میں پردے دار ہوں، میں پردہ دار ہوں، میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ یا علی فاطمہ سے نہیں تم بطول سے بے لے لے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کس سے؟ بطول سے بے، بطول کی بے لگی، بطول کی بے ہے مولا علی، مولا عباس کے نام بطول کی بے۔ اب پاک سیدہ کی یہ جو بے ہے اس کے کیا کمالات؟ اوئے ہوئے ہوئے، اس کے کیا کمالات ہیں جو مولا عباس کی بے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 67 60، مباہلہ والی آیت یاد ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آگے کی یقین کرو بھول گیا جی۔ فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ آیتیں تو یاد کر لو، وہ کہیں نو سنانی پہ جاندی ہے۔ اچھا مبالہ والی آیت، اچھا اس میں کیا ہے؟ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت کب آئی؟ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرا حبیب ان سے کہہ دے، فقل بس ان سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، بنانا وبناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونسانا ونساکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی لاتے ہیں، وانفسنا تو اپنے نفس لے کر آؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، مقابلے میں جو جھوٹا ہوا اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، سمپل جی گل۔ او بھائی مباہلہ ایسے جیسے آپ کو سنا، بسم اللہ امام زمانہ کی آمد خوشنودی کے لیے بابا جی بلند تر صلوات پڑھیں۔
بھائی جتنے بھی میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میرے نوجوان بھائی ہیں، سادات و غیر سادات تشریف فرما ہیں، جو آپ کو مباہلہ سنایا جاتا ہے وہ مباہلہ حقیقت میں پتہ کیا ہے؟ 3 دن رسول خدا نے نجرانیوں عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا۔ 3 دن، کتنے؟ 3 دن۔ وہ سوال کرتے رسول خدا انجیل پڑھتے تھے، وہ سوال کرتے رسول خدا انجیل پڑھتے تھے، ساتھ مولا علی بھی تھے۔ 3 دن کے بعد عیسائیوں میں سے کوئی نہیں مانا، اس نے کہا نہیں عیسیٰ ہی نبی ہے، اس سے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بعد نبی۔ 3 دن کے بعد اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، انہیں کہے کہ اگر تم ایسے نہیں مانتے پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، کہ یعنی آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جو ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہو جائے گی، وہ غرق ہو جائے گا، اس پہ لعنت ہو جائے گی۔ یعنی مناظرہ پہلے ہوتا ہے، مباہلہ بعد میں ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ اک جے، اوے اکڑ دا پتہ ہے نا، بندہ اک جے نہیں شاہ جی میں مثال دینی ہے تو میں پھر سمجھا کے ٹرنا، میں تو ٹرنا ہی نہیں اگے۔ اوے اے جڑے مولوی ہوندے نا، مولوی انہاں نوں بڑے چاہ ہوندے نے عبادت دے۔ ایک مولوی صاحب سن تے لتاں انہاں دیاں ہے کو نہیں سن، تے انہاں نوں ٹھڑک چڑھ گیا کہ میں معراج کرنی، کی معراج کرنی، میں نے معراج کرنی۔ اس نے بس وہ عقل کا اندھا تھا، صدقہ کھا کھا کے اس کا دماغ ضائع ہو گیا تھا۔ عقل کے اندھے کو کیا پتا ہو کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں، معراج کسے کہتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا محمد والے محمد کی حب ادھر رکھی ہوتی اسے پتہ چل جاتا محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں ہوں معراج کروں۔ اس نے نا مسجد میں نا ایک حجرہ بنا لیا، ہر وقت مسجد کے حجرے میں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن کے بعد اس کی بیوی آ گئی، تو گھر پھیکے پی گئے۔ وہ بیوی آ گئی، نہ نماز پڑھائے، اور نماز پڑھائے تو کوئی دے انہوں 50-100، نہ اب وہ نماز پڑھاتا تھا، وہ حجرے میں بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی آئی، اس نے دروازہ ایسے دکل باب کیا، ہاں اور میں تیری بیوی ہاں، انسان بن، ساڑے نکے نکے بچے نے، اسی مہاراجاں جوگے نہیں، اسی مہاراجاں جوگے نہیں، تو توں بندہ بن، تو توں نماز پڑھا جڑا تیرا کام ہے۔ مہاراج کتنے ہو؟ انہیں کہا نہیں تو ہوں اللہ دی بندی گھر جا ویخ تو میں معراج کردا کہ نہیں کردا۔ اس نے کافی دن کوشش کی، جب وہ اس کی کوشش کسے پاس نہ گئی، اس اپنے نا پیکیاں نو تلا دیتی۔ وہ پیکے آ گئے، انہیں آ کے پوچھا میری بھੈਣ کی ہویا؟ اس نے کہا ہونا کی یہ فاقے گھر پی گئے نے، تسی آئے ہو، میں تو تمہیں پانی بھی نہیں پوچھ سکتی کہ میرے گھر آئی کھ نہیں، تے وہ اللہ دا بندہ آندا کہ میں معراج کروں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ چاہتا ہے معراج تو معراج کرا دینے ہیں، کیڑی گل ہے؟ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا وہ ساڑھے کو حل ہے، تو پریشان نہ ہو، تو میری بھੈਣ گھر بہت جے اگوں مہاراج دا نام بھی لے گیا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں۔ اب وہ آئے، اس کے بھائی تھے، انہوں نے آ کے نا دروازے کو دکل باب کیا، ایسے جیسے دروازے کو دکل باب کیا نا، تو اندر مول صاحب بیٹھا، کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ انہوں نے کہا وہ بسم اللہ کدے ہو سکا، مہاراج کران آیا، چل نکل باہر۔ وہ مولوی صاحب تھے تو چلنے تو قابل تھے نہیں، انہوں نے مول صاحب کو اٹھا کے تو باہروں آندا کھوتا، وہ تو کھوتے تے بھا کے تو تھلو لتاں بن چھڑیاں۔ انہیں آخیا اے کی ہے؟ تو انہیں آخیا براق ہے۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے، تھلو نہ لتاں جا بنیاں۔ بابا جی ہوں ٹلدے ہی نہیں سی، وہ آندا سی میں مہاراج کروں ہاں۔ انہیں تھلو لتاں بڑیاں، تے انہاں نا اس گلی چ پایا جیڑی گلی چھوٹی سی، انہاں اگوں گلی چ پا کے تے مگروں کھوتے نو سوٹی ماری، تے کھوتا بھجیا، تے مولوی صاحب کدی اس دیوار نال، کدی اس دیوار نال، کدی اس، پنڈوں باہر کھوتا نکلیا، واہنا چ جا کے مولوی صاحب دی کوئی تھلو رسی ٹوٹی، تے واہنا چ جا کے مولوی صاحب ڈگے۔ وہ جدو ڈگ گئے تے مگروں پھر آئے وہ سالے، انہاں آ کے نہ تے مولوی صاحب دی باہ پھڑ کے آخیا مولوی صاحب گھر چلیے۔ انہیں آخیا گھر نو چھڈ، تیری آواز جبریل نال نہیں ملتی۔ ہے گل مطلب وہ اکیا بندہ کی کرے؟ وہ جو بندہ تنگ آ جائے وہ کیا کرے؟ بالکل تنگ آ گئے تھے، رسول خدا نے 3 دن مناظرہ کیا۔ اب تو سمجھو گے بات، وہ 3 دن مناظرہ کیا، 3 دن میں وہ مانے ہی نہیں۔ رسول خدا نے کہا اچھا نہیں مانتے تو آ جاؤ مقابلے میں،
ہم بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت آئے گی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی۔ پاک سیدہ کے بطول کی بے کا اسرار پڑھنے لگا ہوں کہ تین دن رسول خدا مولا علی عیسائیوں سے مناظرہ کرتے 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 تھک گئے، لیکن وہ نہ مانے۔ خدا جانے بطول کی جلالت کیا ہے، جیسے ہی بطول آئی وہ مان گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حیدری جیسے بطول کو دیکھا وہ مان گئے، جیسے بطول کو نہ دیکھا وہ نجرانی مان گئے۔ اب آیت یہاں میں نے پڑھ دی ہے، اب آیت کا جو آگے لب باب ہے میں سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی، اللہ نے کہا تھا جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی، کوئی تفرقے بازی والی بات نہیں۔ قسم سے میرے بھائی ہیں تمام اہل اسلام، اپنے علماء کے سر پہ قرآن جا کے رکھ کے پوچھ کہ تجھے اس قرآن کی قسم ہے، قرآن کا عقیدہ ہمیں بتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیری مرضی ہے، جسے دل چاہتا ہے صدیق کہو، جسے دل چاہتا ہے صدیقہ کہو، لیکن قرآن کے خلاف نہ جا، وہ قرآن کے مطابق عقیدہ رکھ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے تمہارے سامنے سنائی ہے۔ اللہ نے کہا تھا جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ مجھے قرآن سے پتا چلا کہ یعنی سچے نبی کے ساتھ گئے تھے، یعنی علی سے بڑا صدیق کوئی نہیں، فاطمہ سے بڑی صدیقہ کوئی۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ اب میرا سوال ہے ادھر، اللہ نے تو کہہ دیا تھا جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت۔ لعنت آسمان سے آ گئی تھی، لعنت آسمان سے آ گئی تھی۔ اب پنجتن پاک مقابلے کے لیے گئے تو عیسائیوں نے معافی مانگ لی، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے جزیہ لے لیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جزیہ لے دیں، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے ورنہ ہم غرق ہو جائیں گے۔ عیسائیوں نے مانگ لی معافی، پنجتن پاک گھر آ گئے، لعنت آسمان سے آ گئی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں اتنا بڑا قصور کے مرکزی امام بارگاہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، بندہ عقیدہ رکھتا ہو، شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہو، جملہ ضائع کر کے گھر چلا جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ لعنت آسمان سے آ گئی تھی، وہ آ گئی تھی، پھر لعنت گئی کہاں؟ مجھے پتا چلا جب میں نے تاریخ پڑھی کہ نبی کے وصال کے بعد پاک سیدہ ایک دربار میں آئی، دربار والے نے سیدہ کو جھٹلایا، وہ بی بی نے کہا صدق نہیں، میں تو مبالے والی لعنت پہنچانے۔ آئے ہائے آئے ہائے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدر ہے۔ پاک سیدہ کے جلال، خدا جانے کتنا جلال ہے بطول میں۔ بطول کی بے ہے عباس کے نام، وہ بی بی جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی گفتگو سن لے۔ نہ جی نہ، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر مجھے مثال دینی پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ یقین کرو آپ کا ہر وہ عقیدہ باطل ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں۔ ایسے ہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ میں نے بات کہی کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی گفتگو سن لے، کیسے سنی تھی؟ جو اپنے گھر میں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہو، مجھے پتا چل جائے گا وہ کون سے بندے حدیث قصہ اپنے گھر میں نے چہروں سے پہچان لینا ہے۔ حدیث قصہ میں جبریل نے پوچھا تھا ومن تحت القصہ، اوئے ہوئے ومن تحت القصہ، جبریل نے کہاں پوچھا تھا؟ عرش پہ، عرش پہ پوچھا تھا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اللہ نے یہ کہا تھا۔ اللہ اور جبریل کی گفتگو ہو رہی ہے آسمان پر، سیدہ کہاں ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حدیث قصہ کے شروع میں کیا ہے؟ ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہراء، کہ یعنی جابر بن عبداللہ نے روایت کس سے کی؟ سیدہ سے۔
اوئے ہوئے ہوئے سیدہ نے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی گفتگو سنی ہے، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی گفتگو سنی ہے. یعنی زہرا میرے عقیدے میں اور شیعوں کے عقیدے میں زہرا اسے کہتے ہیں جو فرش پہ بیٹھی ہو اور اللہ کی گفتگو سن لے. آئے ہائے آئے ہائے. سمجھ آ گئی جی؟ عباس کی بے میں بطول کا جلال ڈھلا ہے. الف کہاں سے آئی؟ پاک سید نے کہا یا علی، الف میں نے اپنے بابا کے نام احمد سے لی. علی کس سے لی ہے؟ احمد سے لی. اچھا ٹھیک ہے، اگر الف احمد سے لی ہے، اب احمد کے کیا اسرار ہیں خدا جانے. جس علی کے اتنے اسرار ہیں، جس علی کے اتنے اسرار ہیں. اچھا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ یا علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ دنیا اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے. میں مستند ترین حدیث سنانے لگا ہوں. یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ دنیا اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دے گی، میں تیرے فضائل دنیا کو بتاتا. اوئے ہوئے ہوئے، میں تیرے فضائل دنیا کو بتاتا. یا علی تو جہاں جہاں جاتا لوگ تیرے پیروں کی خاک اٹھا اٹھا کر چومتے. اور یعنی رسول خدا نے علی کے فضائل بتائے نہیں، جتنا علی بتایا گیا دنیا کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہیں. وہ رسول خدا یعنی جو علی نہیں ہضم ہو رہا اس کے سردار کا نام ہے. نہیں جملہ میں کہہ دیتا ہوں، میں جملہ رسول خدا کی ایک شان کا کہہ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائیں. اچھا علی کیا ہے؟ علی کیا؟ علی اتنی عظمتوں کا وارث ہے علی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یار آپ قرآن 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 کہتے جاؤ ثواب نہیں ہے. اوئے ہوئے 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 میں کیسے سمجھاؤں؟ قرآن 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 کہتے رہو ثواب نہیں ہے، لیکن وہیں تم علی 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 کہتے رہو ثواب ہے. یعنی قرآن قرآن. میں یہاں جملہ کہنے لگا ہوں اپنے عقیدے کا، پتہ نہیں کون سا بندہ میرے عقیدے کے ساتھ پرواز کرے گا کون سا نہیں کرے گا. وہ قرآن پڑھنے سے اندر صاف ہوتا ہے، علی پڑھنے سے خون صاف ہوتا ہے. ہائے ہائے حیدری اب احمد کے کیا اسرار ہیں؟ اتنی فضیلتوں کا مالک علی. علی قسیم النار والجنہ ہے. علی جنت اور دوزخ پہ جو پل صراط بنا ہے وہاں کھڑا ہوگا. وہ علی کہے گا جہنم یہ تیرا ہے اسے لے لے، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے. علی قبر میں مومن کی زیارت کو آئے گا، علی مومن کی مشکل کشائی کرے گا. اتنی فضیلتوں کا مالک علی ہے. یعنی رسول خدا نے فرمایا تھا علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے. علی جو کام کرتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے، علی جو کام کرتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے. اتنی فضیلتوں کا مالک میرا مرشد علی ہے کہ دنیا سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی لیکن علی سمجھ میں نہیں آیا. اتنی فضیلتوں کا مالک علی اپنے سر سے امامہ اتار کے جس کی نالین صاف کرے اسے محمد کہتے ہیں. آئے ہائے اللہ یا رسول اللہ. حیدری نعرہ ولایت، نعرہ ولایت. اچھا عباس کی الف وہاں سے آ گئی. عباس کی سین کہاں سے ہے؟ اب وقت بالکل میرا تمام ہو گیا. میں ورنہ اس کی تفصیل بتاتا جتنا مرضی بابا جی لیٹ کرو، ٹینشن کر یہاں کرو، سیڑھی رٹی. عباس کی سین اب مجھے نہیں پتا. عباس کی سین بی بی نے کہا یا علی میں نے عباس کی سین مشترکہ حسن اور حسین کے نام سے لی ہے. اوئے ہوئے ہوئے حسن اور حسین کے نام سے لی ہے. یہ سین کون سی ہے بس اشارہ دے دیتا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، گھر جا کے ہوم ورک کریے گا. اشارہ دیتا ہوں کہ یہ سین کون سی ہے. اللہ مہربانی ہے جی، مہربانی.
الا او میرا ہویا تہاڈا تے نہیں ہویا. نعرہ حیدری. یہ ہوم ورک ہے سید کی طرف سے، ہوم ورک لے جانا. قسم سے یہ عقائد ہیں، تمہارے ممبر سے عقائد نہیں پڑھے جا رہے. آنے والا سخت بڑا دور سخت ہے. قسم خدا کی میں سید ہوں. ہر کام چھوڑ کے میں نے یہ پاک بی بی کا ممبر پسند کیا ہے، کیونکہ میں فقط جاہل نہیں ہوں جو بندے کو اعتراض ہو کہ پتہ نہیں یہ درسوں میں شروع سے دھکے کھا رہا ہے. میں نے درسوں میں دھکے نہیں کھائے، میں نے پہلے انجینئرنگ مکمل کی ہے. تمہارے رائی وینڈ میں راوی انڈسٹری سندر اسٹیٹ میں نے 11 ماہ کام کیا ہے. 3.5 سال میں نے سروس انڈسٹری ٹائروں والی جو ٹائر شوز بنتے ہیں وہاں سے میں نے وہاں 3.5 سال ایز اے سپروائزر کام کیا ہے. جس کو کوئی پریشانی ہو میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں، ایکسپیرینس لیٹر موجود ہیں. میں جاتا یہاں سے امریکہ چلا جاتا، دبئی سعودیہ چلا جاتا تو پیسے جتنے چاہتا اتنے کماتا. لیکن میں نے علی کا ممبر اس لیے پسند کیا ہے کہ میں نے دیکھا جو بھی آتا ہے کھاتا علی کا ہے، بھونکتا بھی علی کو ہے. ہائے ہائے، بھونکتا بھی علی کو ہے. ان کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے کہا ہے. اب یہ اشارہ میری طرف سے لے جانا کہ بی بی نے کہا یا علی میں نے حسن اور حسین کے نام سے مشترکہ سین لی ہے، مجھے نہیں پتا یہ سین کون سی ہے، بس اتنا سن لو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا سین اے سین، اے ہائے یا سین اے سین، یعنی عباس کی عین علی، بے بھی علی، بے فاطمہ، الف احمد، سین حسن حسین کے مشترکہ ناموں سے. اگر اجازت دو میں نے پوری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، دونوں ہاتھ میرے ممبر پہ ہیں. میں قسم اٹھانے کا عادی نہیں، تیرے یقین کے لیے دونوں ہاتھ قبر حسین پہ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ کہتا ہے وہ بجتن پاک کے تمام جوہر کا نام عباس. آئے ہائے مینوں کی پتا ہی وہ آ گئے پیچھے، وہ اتنے آتے تو میرے پتا لگتا. میں آخیا لیٹ رہے تو میں پڑھی جانا، آپ تو اتوں ہو شروع کر لینا ہے. 5 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. اپنے گھر سے تمام ضروری کام، اپنا آرام، گھر بار چھوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر اس صف عزا پہ اس لیے آئے ہو نا کہ وہ راضی ہو جائے جو ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے بقیہ سے یہاں آتی ہے. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. امام صادق نے فرمایا ہے کہ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو میرے بابا حسین، میرے دادا حسین کے غم میں بلند ہوتی. عزادارو، جتنا بھی ان کا فضائل پڑھا جائے، بانیان بھی راضی ہو جاتے ہیں، مجمع بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتی جو 11 محرم کو دیکھ رہی تھی کہ لاشیں تو 72 ہیں، بین ایک کروں. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی. اس بی بی کی خوشنودی کے لیے میں نے مصحف پڑھنا ہے اور کوشش کرنا وہ بی بی راضی ہو جائے. اور ڈر کے نہ رویا کر، یہ نہ سوچا کر کہ تو روئے گا تیرا منہ ڈینگا ہوگا یا تیرا منہ ٹیڑھا ہوگا، ساتھ والا مذاق بنائے گا. اس مجلس میں وہ بھی آتا ہے جس کا نام سجاد ہے. ہو سکتا ہے کسی کے کندھے کے ساتھ بیٹھا ہو اور مومن منہ چھپا کے شرما کر رو رہا ہو، اور وہ امام سجاد اس کا کندھا ہلا کر کہتے ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا. تمہاری ہائے کے صدقے اپنی جوانی قربان کروں، بہن کا پردہ قربان کروں تمہاری ہائے پہ. عزادارو، فرشت تیار ہو گئی. امام حسین نے کہا عباس فرشت لے جا اور جا کر جن جن کا فرشت میں نام ہے ان کو کہو کہ اپنا سامان اٹھائیں، محمل میں بیٹھ جائے. آج جتنا میرا دل ہے میں مصعب آپ کو اتنا سناؤں جتنا میری سانس میں سانس ہے.
کوشش کرنا میری ہائے کے ساتھ ہائے ملاتے آنا۔ مولا عباس نے وہ فرشت اٹھائی، مولا عباس چلتے چلتے وہاں آئے جہاں تمام مستورات تیار ہو کے بیٹھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مولا عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، اے علی کی بیٹیوں، علی کی نوحوں، اور میں عباس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر کسی کا نام فرشت میں نہ ہو تو عباس سے ناراض نہ ہونا، عباس سے ناراض نہ ہونا۔ ہر کوئی شک میں تھا، ہر کوئی شک میں تھا، پتہ نہیں میرا نام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک مستور تھی جس کی عمر 7 سال ہے، نام سغرا تھا۔ وہ بی بی کو بڑا یقین تھا، وہ کہتی تھی مجھے یقین ہے میرا بابا مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، اور مجھے یقین ہے۔ عزادارو عباس نے نام پڑھنے شروع کیے، جیسے ہی مولا عباس نے نام پڑھنے شروع کیے نا تو تمام نام ختم ہوتے جاتے ہیں۔ بی بی نے گٹھڑی پکڑی ہوئی ہے اور بی بی اس لائن میں کھڑی ہے جو امام حسین اور حسن کی بیٹیوں کی لائن ہے، اور جیسے ہی وہ شروع ہوئی نا لائن تو بی بی دیکھتی رہی، سوچتی رہی شاید اب میرا نام آئے گا، شاید اب میرا نام آئے گا، شاید اب میرا نام آئے گا، لیکن وہ لائن ختم ہو گئی۔ بی بی سغرا کا نام کوئی نہیں آیا، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر اس لائن میں چلی گئی، وہ جو کنیزوں والی لائن تھی۔ وہ بی بی نے کہا وہ میرے بھائی علی اکبر کی شادی ہے، ہو سکتا ہے میرے پاپا نے میرا نام اکبر کی کنیزوں میں لکھا ہو، وہ کنیزوں کے نام ختم ہو گئے اور لیکن سغرا کا نام نہیں آیا۔ اور رونے والوں، اور رو کر بی بی نے کہا چچا عباس میرا نام کیوں نہیں آیا؟ مولا نے کہا اپنے بابا سے پوچھ لے۔ وہ بی بی آئی بابا کے پاس، آ کر کہا بابا آپ کو پتا ہے نا اکبر میرے حصے کا بھائی ہے، 10 محرم کو اکبر کی شادی ہے، اکبر نے سہرا باندھنا ہے، میں نے اکبر کا پلو باندھنا ہے، اور میں نے اکبر کے ہاتھ پہ گانا باندھنا ہے، اور بابا مجھے بھی ساتھ لے کر جائے۔ حسین سن کر رو رہے تھے، وہ بی بی سغرا چلتی چلتی محمل میں بیٹھ گئی، وہ تمام بنو ہاشم رو رہے ہیں، اس بات سے پریشان ہے سغرا محمل پر ہے، سغرا کو محمل سے اتارے گا کون؟ امام حسین نے کہا اکبر تیرے حصے کی بہن ہے، تو جان سغرا جانے۔ اور مولا علی اکبر محمل کے نیچے آئے، آگے علی اکبر نے رونا شروع کیا، اور بی بی سغرا نے کہا اکبر اور روتا کیوں ہے؟ اور میں تو ساتھ اس لیے جا رہی تھی، تو نہ روئے، اور اگر تو روتا ہے میں نہیں جاتی۔ وہ بی بی محمل سے نیچے اتری، اور نیچے اتر کے اکبر کا دامن پکڑ کے بی بی نے کہا اکبر محمل سے نہیں تیری بارات سے اتر رہی، اجرکم من سیدہ، اجرکم من اکبر، محمل سے نہیں تیری بارات سے اتر رہی ہوں۔ اور رو کر بی بی نے کہا اکبر اکبر، اور جب بھی سہرا باندھنا اکبر، وہ بیمار کو بھول نہ جانا، اجرکم من سیدہ، اجرکم من سیدہ۔ روتے آؤ ساتھ ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ میں نے بس روایت آج صرف ایک روایت 2 اور پڑھنی بس۔ عزادارو بی بی اتری ہے محمل سے، بی بی اتر کے چلی ہے ایک طرف، بی بی جیسے آئی ہے امام حسین نے کہا سغرا میرا تیرا وعدہ رہا، اگر کوفے والوں نے بے وفائی نہ کی تو میں تیرے چچا عباس کو بھیجوں گا، وہ مدینے سے تجھے لے جائے گا، اور تو اکبر کا پلو بھی باندھ لینا، تو اکبر کو سہرا بھی باندھ لینا۔ اور بی بی رو رہی تھی، بی بی کہہ رہی تھی بابا میں اکبر کی جدائی میں مر جاؤں، اور روتی ہوئی آوازوں سے دعا مانگو خدا کرے کوئی وطن پہ کسی کی بیٹی تنہا۔ عزادارو رونے والوں، بی بی رو رہی تھی، بی بی نے کہا بابا آخری دفعہ مجھے اصغر سے ملنے دے، بابا آخری دفعہ مجھے اصغر سے ملنے دے۔ امام حسین نے کہا مل لے۔ بی بی نے اصغر کو لیا جھولی میں، میری بی بی نے اصغر کو جھولی میں لے کر بی بی نے اصغر کو پیار کیا۔ بی بی پیار کرتی ہے اصغر کو، اصغر نے پیار دیکھا، اصغر نے دونوں باہیں بی بی کے گلے میں ڈالی۔ امام حسین نے کافی دیر کے بعد کہا سغرا اصغر دے دے، سغرا اصغر دے دے، اب نکلنا ہے سغرا، وقت نہیں، اصغر دے دے۔ کہا ایسے بابا امام بن کے نہیں، بابا امام بن کے حکم نہ دے، بابا اگر اصغر آتا ہو تو لے جانا، بابا اصغر آتا ہو تو لے جانا۔ اچھا
پہلے پہلے بی بی رباب آئی، بی بی رباب نے اصغر کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے، آ میرا بیٹا، میرا چاند جیسا اصغر آ۔ حضرت علی اصغر نے منہ پھیر لیا اور صغرا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بی بی رباب پیچھے ہٹی، بی بی عالیہ آگے آئی، بی بی عالیہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے، اصغر آ جا، اصغر نہیں آیا۔ اب بی بی عالیہ پیچھے ہٹی، بی بی ام کلثوم آئی، بی بی ام کلثوم نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اصغر نہیں آیا۔ اصغر باہیں نہیں چھوڑ رہا صغرا کے گلے سے، اور رونے والوں روایت اتنی سخت ہے، گھروں میں بستر پہ بھی یاد آئے گی تو رو گے۔ امام حسین آگے آئے، آگے دونوں باہیں کی، لیکن اصغر نہیں آیا۔ امام حسین نے اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا، اصغر نے باہیں چھوڑ دی، حسین کے پاس آ کر کہا آ بابا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اور بی بی نے کہا بابا لے کر جا نہ لے کر جا، پر اتنا بتا اصغر کو کیا کہا؟ اور مولا نے کہا میں نے اتنا کہا اصغر اگر تو مدینے رہ گیا کربلا میں تیرا تیر کون کھائے گا؟ اصغر تو مدینے میں رہے گا تیرے حصے کا تیر، اصغر تیرا بابا غریب، اجرکم من سیدہ، اجرکم من عزدارو۔ قافلہ نکلنے لگا، قافلہ نکلنے لگا، نکلنے لگا، قافلہ چلنے لگا۔ بی بی نے کھڑے ہو کے بی بی نے کہا بابا بابا اکبر کی جدائی میں مر جاؤں گی، بابا اکبر کی جدائی میں مر جاؤں گے، بابا میری وصیت ہے، وصیت سن لینا۔ وہ امام حسین نے کہا صغرا بتا وصیت۔ کہا بابا 4 لوگ میرے جنازے میں نہ آئے۔ بابا 4 لوگ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اور مولا امام حسین نے کہا صغرا کون کون نہ آئے؟ بی بی نے کہا پہلی میری ماں رباب نہ آئے، وہ مجھے ساتھ لے کر، ماتم تیرے مذہب میں جائز ہے، وہ جسے پتا ہے سادات کا نقصان ہوا ہے، اور اس نے کہا پہلی میری ماں رباب نہ آئے، مجھے ساتھ لے کر نہیں گئی، اور دوسرا چچا عباس نہ آئے، اور وہ مجھے لے کر نہیں گئے، انہوں نے میرا نام فہرست میں نہیں لکھا، تیسرا میرا بھائی اکبر نہ آئے اور اس نے میری سفارش نہیں کی۔ اتنا کہہ کر اور بی بی نے رخ پھیرا، بی بی نے چلنا شروع کیا، اور مولا امام حسین نے کہا صغرا چوتھا بتا کے جا، چوتھا کون ہے؟ اور اس وقت بی بی نے کہا بابا ہو سکتا ہے تو تو بھی نہ آنا۔ اور کہا او صغرا کوئی آئے نہ آئے، او حسین وعدہ کرتا ہے حسین تیرے جنازے پر نہ۔